شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك. آج کی عظیم الشان کانفرنس شہادت حق کے نام سے جو آپ حضرات کے سامنے منعقد ہے، اس عظیم الشان کانفرنس میں ہمارے نہایت قابل احترام معزز مہمان، ہم سب کے استاذ نہیں بلکہ ہم سب کے اساتذہ کے استاذ، ہمارے مشائخ کے استاذ فضیلت الشیخ انیس الرحمن اعظمی مدنی حفظہ اللہ، صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کے امیر محترم فضیلت الشیخ عبدالسلام صاحب سلفی حفظہ اللہ، نائب امیر حضرت مولانا سعید احمد صاحب بستوی حفظہ اللہ، اور مجلس میں تشریف فرما دیگر قابل احترام علماء، فضلاء، جماعت کے اعیان، عمائدین، مساجد کے مدارس کے ذمہ داران، جمعیتوں کے اراکین، عہدیداران، ذمہ داران، اس علاقے کے علماء، فضلاء، جامع مسجد اہل حدیث مومن پورہ کی انتظامیہ، اس کے صدر، نائب اور دیگر اراکین، عہدیداران، قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، بھائیوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، آج کی اس کانفرنس میں جس عنوان کے تحت کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہیں، وہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے، اس کے فضل و کرم سے منہجی انحراف اور اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے، منہج میں انحرافات جو ہوئے ہیں وہ کیوں ہوئے ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کا علاج کیوں کر ممکن ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی میں آپ حضرات کے سامنے اللہ کے کلام قرآن کریم اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، صحابہ کرام کی زندگیوں کی روشنی میں کچھ باتیں اس حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا، اور اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو منہج اور اس کے اندر جو انحراف پیدا ہوا ہے، جو گمراہی، بگاڑ، فساد آیا ہے، اس کے اسباب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پہلوؤں پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے سد باب کے لیے، اس کے علاج کے لیے، اس کی روک تھام کے لیے، اور جو کچھ ہو چکا ہے اس کی اصلاح کے لیے اللہ تعالی ہمیں اصولوں کی بنیاد پر کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، منہجی انحراف، اسباب اور علاج، یہ عنوان ہے. مجھے جو باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہیں، میں نے اسے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے، جس میں سے پہلی بات یہ ہے اس عنوان کے اندر جو الفاظ موجود ہیں اس کی وضاحت. منہجی انحراف، منہج کسے کہتے ہیں، اور منہج سلف سے انحراف یہ عنوان ہے، تو سلف کسے کہتے ہیں اور انحراف کا مطلب کیا ہوتا ہے. پہلی بات انشاءاللہ تبارک و تعالی نہایت اختصار کے ساتھ یہ آئے گی. دوسری بات میں انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ منہج سلف پر ثابت قدمی کے اصول کیا ہیں، منہج سلف پر، گام سلف پر رہنے کے لیے اور سلف کے نقش قدم پر باقی رہنے کے لیے کون سے اصول ہیں،
کیونکہ جب تک ہم ثابت قدمی کے اصول نہیں سمجھیں گے تب تک انحراف کے، بہکاوے کے، ضلالت کے اور بہکنے بھٹکنے اور فساد کے اسباب بھی نہیں سمجھیں گے۔ اس لیے نہایت اختصار کے ساتھ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ منہج سلف پر، گام سلف پر ڈٹے رہنے اور ثابت قدم رہنے کے اسباب کیا ہیں، اس کے اصول کیا ہیں، کن اصولوں کی بنیاد پر اللہ کا بندہ منہج سلف پر، گام سلف پر قائم رہ سکتا ہے، اور اس سے ہٹنے کی بنیاد پر کون کون سے اسباب ہیں جس کی بنیاد پر وہ گام سلف سے بھٹک جائے گا، انحراف کا شکار ہو جائے گا، ضلالت کے راستے پر چل پڑے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ دوسری بات یہ ہے، تیسری بات انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ آئے گی کہ منہج سلف سے انحراف کے اسباب کیا ہیں، اور اسباب اللہ کی قسم میں بہت سارے ہیں، بہت سارے اسباب ہیں، بہت سارے عوامل ہیں، علل ہیں جن کی بنیاد پر امت کے، ملت کے، دنیا کے مختلف ادوار میں، مختلف زمانوں میں لوگ منہج سلف سے انحراف کا شکار ہوئے، منہج سلف سے بھٹکے اور مختلف راہوں پر چل پڑے۔ بہت سارے اسباب ہیں، لیکن انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مجموعی طور پر 2 اسباب میں سمیٹ کر کے اس کے تحت جو چند اور مزید جزوی چیزیں ہوں گی میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف اشارہ کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ چوتھی اور آخری بات یہ ہوگی کہ منہج سلف سے انحراف کے اسباب کے بعد اس کا علاج کیا ہے۔ جو کچھ انحراف بپا ہو چکا ہے، جو کچھ انحراف اور گمراہی، فساد، بگاڑ آ چکا ہے منہج میں، سلف سے ہٹ چکے ہیں لوگ، اس سے علاج کا طریقہ کیا ہے، کیسے علاج ممکن ہے، اور یہ امت پھر دوبارہ کیسے سلف کے گام پر گامزن ہو سکتی ہے، کیسے سلف کے نقش پر آ سکتی ہے، اور کیسے اپنے دین کے، عقیدے کے، عبادات کے، معاملات کے، زندگی کے مختلف گوشوں کے مسائل میں منہج سلف پر دوبارہ چل سکتی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں، مجھے اختصار کے ساتھ یہ باتیں عرض کرنی ہے۔ میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ باتیں اپنے کلام کی روشنی میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور آپ کے اجلہ صحابہ کرام اور قرون مفضلہ کے وہ اعیان یا اعلام، ان کی سیرت اور ان کی زندگی کی روشنی میں اللہ تعالیٰ مجھے یہ باتیں عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ منہجی اور اصولی باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی کے مختلف گوشوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عملی طور پر اسے برتنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ میرے بھائیوں، منہج سلف سے انحراف اور اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے۔ منہج کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ منہج کسے کہتے ہیں۔ عام طور پر عقیدہ منہج، عقیدہ منہج، عقیدہ منہج عام طور پر لوگ استعمال کرتے ہیں، اور یہ لفظ عقیدے کا تو استعمال ہوتا ہی ہے اور ہوتا ہی رہا ہے، لیکن منہج کا لفظ میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلدی ابھی جب سے ہمارے اور آپ کے تعلقات پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ عرب دنیا سے جڑا ہے، پچھلے 25 30 سال 40 سالوں سے میں سمجھتا ہوں زیادہ سے زیادہ یہ لفظ خاص طور سے استعمال ہونے لگا ہے ہماری آپ کی اردو زبان میں، عام بول چال کے اندر بھی۔ ہو سکتا ہے کہ پورے طور پر اس کا معنی ہم سبوں کے ذہن میں آتا ہو، اور کبھی اس کا اصل مقصد کیا ہے، معنی کیا ہے، ہم نہ بھی سمجھتے ہوں، ایسا بھی ہو سکتا ہے بعض عوام کے یہاں۔ لیکن بہرحال یہ آپ سمجھ لیجئے کہ عقیدہ اور منہج دونوں بہرحال بالضبط ایک ہی چیز کے نام نہیں ہیں، بلکہ دونوں الگ الگ چیزوں کے نام ہیں۔ عقیدہ کچھ ہے اور منہج کچھ ہے، اس لیے عقیدے کے لیے بھی منہج کی ضرورت ہے۔ اللہ کی کتاب قرآن کریم سے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، اور اس کے علاوہ جو شریعت کے دیگر مصادر ہیں ثانوی حیثیت کے، ان مصادر شریعت سے شریعت کے مسائل کو اخذ کرنے، شریعت کی باتوں کو نکالنے اور اسے حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اسے منہج کہا جا سکتا ہے۔ ہمیں کیسے اللہ کی کتاب کی آیتوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کیسے معاملے میں لانا ہے، اور کیسے کن بنیادوں پر، کن طریقوں پر رہ کر کے ہمیں اللہ کی کتاب پر عمل کرنا ہے، کن طریقوں پر رہ کر کے ہمیں اپنے عقیدے پر چلنا ہے، کن عقیدوں پر رہ کر کے ہمیں اپنے عملی مسائل کو ڈیل کرنا ہے، اور کن مسائل میں کن راستوں پر، کن طریقوں پر ہمیں گامزن رہتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ یہ عمومی طور پر جو طریقہ ہے شریعت اسلامیہ پر چلنے کا، چاہے عقیدے کا معاملہ ہو، عبادات کا معاملہ ہو، رہن سہن کا معاملہ ہو، کاروبار لین دین کا، شادی بیاہ کا، معاملات کا، عقود کا، یا اس کے علاوہ اخلاق کا، آداب کا، کھانے پینے کا، غرض زندگی کے تمام تر مسائل میں کن راستوں پر رہ کر کے ہمیں اللہ کے دین پر عمل کرنا ہے، یہ اصل میں منہج ہے، جس کی منہج عقیدے کے اندر بھی ہے، منہج عبادات کے اندر بھی ہے، منہج یعنی طریقہ معاملات کے اندر بھی ہے۔ تو منہج ایک عام سا لفظ ہے جو خاص طریقے کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ منہج کا اصل معنی اصل میں ہوتا ہے راستہ، روشن راستہ۔ نہج ہے، منہج ہے، منہاج ہے، یہ سارے الفاظ ایک ہی معنی میں ہیں، جس کے معنی ہوتے ہیں روشن راستہ، الطریق الواضح، الطریق الواضح المستبین، روشن راستہ۔
اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کی تعلیم دی، عبادات کے مسائل سمجھائے، معاملات سکھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ غرض زندگی کے تمام تر مسائل کو اپنی 23 سالہ دور نبوت کے اندر، 23 سالہ زندگی کے اندر اپنی زبان سے تلاوت کر کے، کہہ کر کے، اور عملی طور پر جو چیزیں بتلانے کی تھی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر اسے کر کے دکھا دیا، بتلا دیا۔ میرے بھائیو، اب یہ پوری سیرت رسول سامنے رکھیں، قرآن کریم کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو قرآن کریم کی تشریح ہے اور اس کی وضاحت ہے، یہ پورا دین اسلام، اس میں جو کچھ ہمیں طریقہ ملتا ہے جس گوشے پر بھی، میرے بھائیو، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا، لقد ترکتکم علی المحجۃ البیضاء یا لقد ترکتکم علی مثل البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها بعدی الا ہالک۔ یقیناً اے میرے ساتھیو، میں نے تمہیں ایک روشن راستے پر چھوڑا ہے، ایک روشن ڈگر پر چھوڑا ہے، ایک بہت ہی واضح ہائی وے پر، شاہراہ پر چھوڑا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اس پر قائم رہے گا میرے مرنے کے بعد، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد، ہرگز گمراہ نہیں ہوگا، وہی ہلاک و برباد ہوگا، وہی گمراہ ہوگا، وہی بھٹک سکے گا جو اس روشن راستے کو چھوڑ دے جس پر میں اپنی امت کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو یہ بات سمجھائی تھی، لقد ترکتکم علی مثل البیضاء۔ اسی آیت کریمہ، اسی حدیث رسول کے اندر اس منہج کا اشارہ ہے، منہج کی وضاحت ہے کہ ایک طریقہ میں دے کر کے جا رہا ہوں، عبادات میں اسے استعمال کرنا ہے، معاملات میں استعمال کرنا ہے، عقائد میں استعمال کرنا ہے، اپنے لین دین، خرید و فروخت اور دیگر شادی بیاہ، نکاح، طلاق اور دیگر مسائل میں استعمال کرنا ہے۔ الغرض زندگی کے تمام تر گوشوں میں میں تمہیں راہ دے کر کے جا رہا ہوں، میں تمہیں روشن راستے پر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ جب تک ان نقش پر چلتے ہوئے، ان نقوش پر چلتے ہوئے، ان روشن گاموں پر چلتے ہوئے تم اللہ کے دین پر عمل کرو گے، تب تک گمراہی، ضلالت، انحراف، میلان، بھٹکاؤ، فساد، بگاڑ، ان سارے اشجار ممنوعہ کے قریب تم نہیں جاؤ گے اور بچ کر کے رہو گے، حفاظت میں رہو گے۔ تو میرے بھائیو، یہ ہے منہج کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ اب ان تمام پہلوؤں پر جو منہج ہے، اس میں جو بگاڑ پیدا ہوا ہے، انحراف جو پیدا ہوا ہے، اسی کے اسباب کی طرف اشارہ کرنا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اس کے بعد منہج سلف سے انحراف، اب ظاہر سی بات یہ طریقہ جو ملا ہے ہمیں مختلف زندگی کے گوشوں میں، عقائد سے لے کر کے اور نیچے اترتے ہوئے تمام تر پہلوؤں پر جو یہ گام ملا ہے، جو ڈگر ملا ہے، جو نقش ملا ہے ہمیں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ وہ نقش ہے، اس نقش کی بات کی جا رہی ہے، اس منہج اور اس واضح راستے کی بات کی جا رہی ہے جس پر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کیا، اپنے چیدہ برگزیدہ صحابہ کرام کو سکھلایا، بتایا، عمل کر کے دکھایا، اور پھر صحابہ کرام نے پوری امانت اور دیانت کے ساتھ اپنے بعد والوں کے لیے منتقل کیا، اور پھر یہ سلسلہ وار نسلاً بعد نسل، صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، اور اس طرح سے گزرتا ہوا الحمدللہ آج ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ ہم اللہ کے دین پر عمل کر رہے ہیں، اور اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل و کرم سے یہ پورے طور پر مٹ جائے، پورے طور پر یہ سلف کا نقش ختم ہو جائے، یہ ناممکن بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی ضمانت لی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہر دور میں، ہر زمانے میں انحرافات پیدا ہوتے رہے ہیں، بگاڑ پیدا ہوتا رہا ہے، لوگ ادھر ادھر مائل ہوتے رہے ہیں اس نقش سے۔ اس لیے یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ کن کن اسباب کی بنیاد پر لوگ بہک جاتے ہیں، کن کن وجوہات کی بنیاد پر لوگوں کا یہ نقش خراب ہو جاتا ہے، یہ نشان خراب ہو جاتا ہے، اور یہ واضح راستہ لوگ چھوڑ کر کے دائیں بائیں مائل ہو جاتے ہیں۔ اسے سمجھنا ضروری ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں۔ تیسری بات یہ ہے کہ منہج سلف سے انحراف کسے کہتے ہیں؟ انحراف حرف جو آپ سنتے ہیں نا، لفظ حرف کے معنی، اور اسی طریقے سے بہرحال انحراف تک خلاصہ اس کا یہ ہے، انحراف کے معنی ہوتے ہیں مائل ہو جانے کے، وَمِنْهُمْ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایک طرف ہو کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یعنی ایک مقصد کے مطابق عمل کرتے ہیں، ایک ہدف کے مطابق عمل کرتے ہیں، جب تک وہ ہدف حاصل ہوتا ہے عمل کرتے ہیں، اور جب وہ ہدف نہیں ملتا ہے، مقصد حاصل نہیں ہوتا ہے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، مرتد ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک سیاق میں اس بات کا ذکر آیا ہوا ہے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، یحرفون، آپ تحریف کا لفظ سنتے ہیں، یہ تحریف کا لفظ بھی اسی سے بنا ہوا ہے، حرف سے، ہا را فا سے، اسی سے انحراف ہے، اسی سے تحریف ہے۔ تحریف کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کسی چیز کا جو معنی اور مفہوم ہے، سیدھا سادہ مفہوم ہے، اس سیدھے سادے مفہوم کو بگاڑ کر کے دائیں طرف چلے جانا، بائیں طرف چلے جانا، بگاڑ کر، چاہے لفظ کو بدل کر کے
اصل سے ہٹ جانا یا اس کے مفہوم کو, اس کے معنی کو, اس کی تفسیر اور وضاحت جو کچھ سیدھے طور پر سمجھ میں آتی ہے اسے اس سے ہٹ کر کے دائیں طرف مائل ہو جانا, بائیں طرف مائل ہو جانا. اور تحریف کے معنی ہوتے ہیں دائیں بائیں مائل کر دینا. امت کے بارے میں میرے بھائیوں, پچھلی امتوں کے بارے میں آپ جانتے ہیں بنی اسرائیل کے حوالے سے کہ اللہ رب العالمین نے کئی جگہوں پر اس بات کا ذکر کیا ہے قرآن کریم میں کہ یہ لوگ اللہ رب العالمین کے کلمات کو, اللہ رب العالمین کی کتاب کی جو آیتیں ہیں, اس کے جو حروف اور الفاظ ہیں, اسے اپنی جگہوں سے بدل دیتے ہیں, الفاظ بھی بدل دیتے ہیں, معنی کو بھی تبدیل کر دیتے ہیں. جو اصل سیدھا ہے, جو مقصود ہے رب ذوالجلال کا, جو غایت ہے اللہ رب العالمین کے پیغام کا جو مقصد ہے, اس سے ہٹ کر کے دائیں بائیں گھما لیتے ہیں اپنے مفاد کے مطابق, اپنے مقصد اور اپنی غرض و غایت کے مطابق, اپنی ذاتی فائدے کے مطابق دائیں بائیں اسے گھما لیتے ہیں, مائل کر لیتے ہیں. تو الغرض میرے بھائیوں, انحراف کے معنی ہوتے ہیں دائیں بائیں مائل ہو جانا, اور تحریف کے معنی ہوتے ہیں اسے اصل سے دائیں بائیں گھما دینا. یہ معنی ہے انحراف کا. انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم دیکھیں گے کہ آخر اسباب انحراف کیا ہیں, کس سبب سے, کن وجوہات کی بنیاد پر لوگ سیدھے سادھے منہج, سیدھے سادھے راستے جس پر اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو چھوڑا تھا, کیسے بھٹک گئے, کن بنیاد پر گمراہی آئی, کن بنیاد پر وہ دائیں بائیں مائل ہوئے, کن بنیادوں پر فساد اور بگاڑ آ گیا ان کے منہج کے اندر, ان کے راستے کے اندر میلان آ گیا, وہ اصل سے ہٹ کر کے دائیں بائیں چلے گئے. انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ بات آ رہی ہے. دوسرا نقطہ یہ تھا کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سلف کسے کہتے ہیں. سلف اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأس السلف ہیں, امام السلف ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلف کی اصل ہیں, سلف کے امام ہیں, اور پوری دنیا انسانیت کے پیغمبر اور محسن ہیں میرے بھائیوں. اور اس کے بعد ہم جب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, تو آپ کے صحابہ کرام, آپ کے تابعین, اور صحابہ کرام کے بعد تابعین, اور اس کے بعد تبع تابعین, اور جو لوگ بھی قیامت تک اسی نقش قدم پر چلتے رہیں گے, ومن تبعہم احسان, جو لوگ اخلاص کے ساتھ, الہیت کے ساتھ, پوری سچائی کے ساتھ اسی نقش پر, اسی منہج پر جس پر اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو چھوڑا, صحابہ کرام چلتے رہے, پھر وہی چیز آگے بڑھی, تابعین چلتے رہے, وہی چیز آگے بڑھی, تبع تابعین چلتے رہے, وہی چیز آگے بڑھی, امت کے اعیان, علماء, محدثین, فقہاء اور امت کے وہ اجلہ چلتے رہے. اللہ کے فضل و کرم سے اس نقش پر جو بھی چلتے رہیں گے قیامت کی صبح تک انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ ان بشارتوں کے مستحق ہوں گے, اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ضلالت اور گمراہی ان کے قریب نہیں آئے گی. تو یہ ہے سلف. اور اب یہ بتانا ہے مجھے کہ سلف کے منہج پر ثابت قدمی کیسے ہو سکتی ہے, سلف کے منہج پر کیسے ہم قائم رہ سکتے ہیں مستقل طور پر ثابت قدمی کے ساتھ, اور ہم کیسے مستقل طور پر اس پر قائم رہ سکتے ہیں. یہ سمجھنا ہے کہ اس کے اصول کیا ہیں, اس کے ضابطے کیا ہیں. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, اللہ کی کلام قرآن کریم کی وہ آیت کریمہ ہم بار بار پڑھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی, سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما, سیدھے راستے کی رہنمائی فرما, سیدھا راستہ دکھا, سیدھی راہ چلا. یہ صراط مستقیم, یہی وہ نقشے, یہی وہ راستہ ہے سیدھا جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو چھوڑا. اسی کی ہدایت کی دعا کرتے ہیں, اسی پر ثابت قدمی کی ہم دعا کرتے ہیں. اور ہر مومن اپنی اپنی نماز کی ہر رکوع, ہر رکعت میں دعا کرتا ہے, ہدایت دے, رہنمائی کر اس راستے کی جو سیدھا راستہ ہے. اللہ رب العالمین نے اس کے آگے اشارہ کر دیا کہ اس پر ثابت قدم رکھ, اور جو انحراف کا شکار ہو گئے ہیں, دائیں بائیں چلے گئے ہیں اس سیدھے راستے سے, اے اللہ ان راستوں پر نہیں چلانا, ان راستوں سے بچانا. تو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, یہ وہ سیدھے راستے کی بات ہے, یہ اس سیدھے راستے کی, اس منہج کی, اس گام کی وضاحت, اس گام کی درخواست کی جا رہی ہے ہدایت کے سلسلے میں, جس گام پر چلنے والوں کو تو نے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے. الذین انعمت علیہم, جن پر تو نے انعام کیا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, نہ یہ مغضوب والوں کا راستہ جو بھٹک گئے ہیں, انحراف کا شکار ہو گئے ہیں, نہ یہ ضالین کا راستہ جو بھٹک گئے ہیں, انحراف کا شکار ہو گئے ہیں. اے اللہ یہ منہج سلف ہے, اس پر قائم رکھنا, اس سے انحراف سے بچانا, نہ دائیں چلے جائیں ہم جو مغضوبین کا راستہ ہے, اور نہ بائیں چلے جائیں جو ضالین کا راستہ ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے اس کلام کی ان آیتوں میں اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ یہ گام سلف ہے, یہ منہج سلف ہے, اور یہ انحراف کے راستے ہیں. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, اگر آپ تاریخی طور پر جائزہ لیں باریکی کے ساتھ, ہمارے اعیان کبار علماء موجود ہیں, الحمدللہ ہم ان سے استفادہ کرتے ہیں.
اگر آپ پوری امانت کے ساتھ اگر پوری تاریخ کا جائزہ لیں اللہ کے اس کلام کی اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ صراط مستقیم وہ ان لوگوں کا راستہ جو انعام یافتگان کا راستہ ہے، یہ اصل ہے، یہی منہج سلف ہے، یہی گام سلف ہے، اور یہ دائیں بائیں مائل ہونے والے یہ ضالین اور مغضوبین کے راستے یہ انحراف والوں کا راستہ ہے۔ اگر آپ دیکھیں اور جو اسباب آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے، اشارے آئیں گی، تفصیلات نہیں آئیں گی، لیکن اگر آپ اندازہ لگائیں تو یہ جاننا ممکن ہے اور یہ مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے کہ یہ جو مغضوبین کا راستہ ہے، مغضوبین کی جن کی طرف اشارہ کیا یہودیوں کا اور ضالین یہ عیسائیوں کا، میرے بھائیوں میرے بزرگوں، پوری تاریخ میں منہج سلف سے انحراف کا جو سبب ہے وہ یہی دونوں پہلو ہیں، بس یہی اہل کتاب کی سازشیں، ان کی ریشہ دوانیاں، ان کا اذلال اور ان کے داؤ پیچ اور ان کے مکر و فریب، ان لوگوں نے کبھی ظاہری طور پر کبھی باطنی طور پر امت کے اندر ایسی چیزیں پیدا کی اور ایسے شوشے ڈالے جن کی بنیاد پر امت منہج سلف سے گام سلف سے انحراف کا شکار ہو گئی۔ تو اگر آپ دیکھیں تو یہ اللہ کی قسم یہ جو اللہ کے کلام کی آیت کریمہ ہے سورہ فاتحہ کی، یہ اشارہ کرتی ہے کہ مغضوبین کا راستہ ہے انحراف والوں کا، ضالین کا راستہ ہے انحراف والوں کا، اور یہی دونوں ٹیمیں، یہی دونوں پارٹیاں پوری تاریخ میں امت کے انحراف کا سبب رہی ہیں، ظاہری طور پر، باطنی طور پر، ظاہری طور پر، چھپے طور پر، ہر ناحیے سے۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، چند باتیں اس حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آئیے اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی رہنمائی فرما۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم کیا ہے؟ ہم نے شروع میں ہی کہہ دیا کہ یہی گام سلف ہے، یہی منہج سلف ہے، یہی روشن راستہ ہے، لیکن آئیے ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ اگر کوئی پوچھے اور تفسیر کی کتابیں دیکھی جائیں تو آپ کو مختلف اقوال ملیں گے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ قرآن کریم ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ اسلام ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ توحید ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ سنت رسول ہے۔ یہ ساری باتیں آپ کو ملیں گی، لیکن ایک تفسیر کی ایک روایت جسے امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے بلکہ اپنی مستدرک کے اندر امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر مفسرین نے اپنی کتابوں میں بھی نقل فرمایا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم سے کیا مراد ہے؟ حضرت امام ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں، اپنے استاد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ ان سے پوچھا کہ اے ابن عباس یہ بتائیے کہ الصراط المستقیم، سیدھا راستہ جس کی رہنمائی کی ہم دعا کرتے ہیں، صراط مستقیم سے کیا مراد ہے؟ صراط مستقیم سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے تفسیر کرتے ہوئے فرمایا صراط مستقیم کیا ہے؟ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصاحبہ من بعدہ ابو بکر و عمر۔ یہ نقش قدم دیکھو، سلف جس کی ہم نے آپ کے سامنے ابھی ڈیفینیشن کیا ہے، سلف کسے کہتے ہیں؟ امام الانبیاء، امام السلف حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین۔ اس تفسیر کو سنو، کیسے گام سلف منہج سلف صراط مستقیم ہے، صراط مستقیم منہج سلف صراط مستقیم ہے۔ فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صراط مستقیم سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سنت نہیں کہا، کیا کہا؟ صراط مستقیم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وصاحبہ من بعدہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما، اور ان کے دونوں ساتھی، اشارہ ہے خلفائے راشدین کی طرف، اشارہ ہے اس کے بعد صحابہ کرام کی طرف۔ صراط مستقیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کے بعد آپ کے وہ صحابہ، اجلہ صحابہ، چوٹی کے صحابہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مراد ہے صراط مستقیم سے۔ اب اس کے بعد ابو العالیہ کہتے ہیں یہ بات تو عبداللہ بن عباس استاذ محترم نے بتلا دی، میں نے اپنے دوست، اپنے ساتھی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ان سے ملاقات ہوئی، میں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ حضرت عبداللہ بن عباس ترجمان القرآن، میرے بھائیوں حبر الامہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے پوچھا کہ صراط مستقیم کی تفسیر کیا ہے؟ کیا ہے صراط مستقیم؟ تو انہوں نے کہا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان کے ساتھی ابو بکر و عمر ہیں، یعنی خلفائے راشدین اور صحابہ کرام، یہ صراط مستقیم ہے۔ ہم کہتے ہیں ان کا راستہ صراط مستقیم ہے، یہاں تعبیر دیکھو، اتنی گہری تعبیر، وہ خود صراط مستقیم ہیں، یعنی انہیں اگر دیکھو ان کی سیرت کو تو اسی پر چلتے چلے جاؤ، وہ خود صراط مستقیم ہیں۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، کہتے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ تفسیر میں نے مجھے بتائی ہے اور روایت صحیح ہے، یہ روایت صحیح ہے، تفسیر کی بھی روایت صحیح ہے اور یہ مستدرک حاکم کی روایت بھی صحیح ہے، جیسا کہ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تلخیص میں لکھا کہا ہے
کہتے ہیں کہ میں نے اسے پوچھا کہ کیا خیال ہے. یہ تفسیر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائی ہے. کہتے ہیں حسن رضی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا, صدق کسی نے ابو العالیہ کے حوالے سے, ابو العالیہ جو شاگرد ہیں ابن عباس کے, ان کے حوالے سے یہ بات بیان کی. تو کہتے ہیں حضرت حسن بصری, صدق ابو العالیہ ونصح. تم کو حضرت ابن عباس کے حوالے سے ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو صراط مستقیم کی وضاحت میں کہا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ابو بکر و عمر ہیں, صدقہ, سچ کہا ہے, یہی صراط مستقیم ہے. ونصح, اور تمہیں یہ بتا کر کے بڑی خیر خواہی کا کام کیا ہے, بڑی بھلائی کا تمہارے ساتھ ثبوت دیا ہے, کیونکہ یہ اصل مسئلہ ہے سمجھنے کا, یہ اصل نقش پا ہے جس پر چلنا ہے, یہ ڈگر ہے اسلاف کی, صحابہ کرام کی, جس پر ہم سب کو چلنا ہے. میرے بھائیوں, یہ تو ہم بہت بعد کے دور میں ہیں, لیکن یہ بات ہو رہی حضرات تابعین کے زمانے کی, تابعین آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. یہ کیا ہے, یہ صراط مستقیم ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام, ان کے نقش قدم پر چلتے رہو, صراط مستقیم پر چلتے رہو, اس پر چلتے رہو, منہج سلف پر چلتے رہو. اس سے دائیں بائیں مائل ہوں گے, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ان مغضوب علیہم اور ان گمراہوں کے راستے سے جو انحراف کا شکار ہو گئے, ضلالت کا شکار ہو گئے, بہکاوے کا شکار ہو گئے. یہ ساری باتیں میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, ہمیں بتلاتی ہیں کہ یہ گام سلف ہے. اب اگر ہمیں منہج سلف پر چلنا ہے, منہج سلف سے انحراف سے بچنا ہے, تو یہ نقطہ ذہن میں رہے, ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصاحبہ من بعد ابو بکر و عمر, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ چھوٹنے پائیں, نہ بھولنے پائیں, چھوٹا مسئلہ ہو کہ بڑا مسئلہ ہو, اونچا پہاڑ جیسا عقیدے کا مسئلہ ہو, عبادات کا مسئلہ ہو, یا دیگر چھوٹے مسائل, عبادات مطلب چھوٹے اس حیثیت سے, اس کے بالمقابل اخلاق کا, کردار کا اور عادات کا, آداب کا, فضائل کا مسئلہ ہو, کھانے پینے, استنجا پیخانے کا مسئلہ ہو, کسی بھی مسئلے میں کوئی مسئلہ ہو, یہ نقش پا ہمارے سامنے ہونا چاہیے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صاحبہ من بعدہ ابو بکر و عمر. تو یہی گام سلف ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گام, آپ کا منہج اور آپ کے اجلہ صحابہ کرام کا منہج, یہی صراط مستقیم ہے, یہی سیدھا راستہ ہے, یہی منہج سلف ہے جس پر ہمیں چلنا ہے. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, منہج سلف کے حوالے سے یہاں بہت ساری باتیں میرے سامنے موجود ہیں اور بہت سارے اسباب ہیں, جیسا کہ ہم نے شروع میں اشارہ کیا ہے, لیکن نہ یہ مجلس اس کی اجازت دیتی ہے اور نہ بہت تفصیل سے آپ کے سامنے بات ہو سکتی ہے. میں اشارہ کرنا چاہوں گا کہ کون سے اسباب ہیں جن کی بنیاد پر لوگ اس گام سلف سے دائیں بائیں ہو گئے اور انحراف کا شکار ہو گئے, ادھر ادھر بھٹک گئے, بہک گئے, اور ان کے راستے کے اندر ان کا سیدھا راستہ چھوٹ گیا اور دائیں بائیں مائل ہو گئے. میرے بھائیوں, اگر ہم پتہ لگانا چاہیں کہ صراط مستقیم سے, راہ سلف سے, منہج سلف سے انحراف کے اسباب کیا ہیں, تو بہت سارے ہیں, لیکن دو بنیادی اسباب ہیں, یہ اساس ہیں, یہ جڑ ہیں سارے اسباب کے. یہ دونوں سبب, بہت سارے اسباب چھپائے ہوئے ہیں اپنے اندر, وہ دونوں سبب آپ سمجھ لیجئے, انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے کی باتیں بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گی. یہ دیکھیے کیا ہے, انحراف کہاں سے پیدا ہوا, منہج سلف میں انحراف کہاں سے پیدا ہوا. یہ اس کے بنیادی طور پر دو سبب ہیں. نمبر ایک, دین اسلام کو, یا آپ سمجھ لیجئے عقائد سے لے کر کے سارے مسائل دین اسلام کے اندر شامل ہے. دین اسلام کو ان سرچشموں سے لینا, ان سورسز سے حاصل کرنا جو غیر معتمد ہیں, ناقابل اعتبار جو چیزیں ہیں, جو ناقابل اعتماد, ناقابل اعتبار جو سورسز ہیں, جو سرچشمے ہیں, جو سینٹرز ہیں جہاں سے دین نہیں لینا چاہیے, غیر معتمد سورسز سے دین اسلام کو لینا ایک بنیادی سبب ہے جس کی بنیاد پر عقیدے میں, منہج میں انحراف پیدا ہوا ہے. اساس ہے, بنیاد. اس کے تحت کئی ایک باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں. پہلا سبب کیا ہے, بنیادی سبب. یہ اصل میں کوئی تقریر کا عنوان بھی نہیں ہے, یہ ایک درس کا, ایک تربیتی موضوع ہے, اور ہم مجبور ہیں, ہم لوگوں کی عادت ایسی ہے کہ ہم تقریر کے ماحول میں چلے جاتے ہیں. تربیتی پروگرام ہے یہ, صبح کا یہ تربیتی پروگرام ہے جس میں ایک تربیت کے انداز میں درس کے حساب سے بات ہونی چاہیے, لیکن بہرحال معذرت چاہتا ہوں میں. بنیادی سبب دو ہیں, ان میں سے ایک سبب کیا ہے, اخذ الدین من المصادر الغیر المعتمدہ, دین اسلام کو, دین اسلام کے غیر معتمد سورسز سے حاصل کرنا. دین اسلام کو کہاں سے لینا, دین اسلام عقیدے کو, عبادات کو, مسائل کو, معاملات کو, حلال کو, حرام کو, جائز کو, ناجائز کو کہاں سے لینا, ان سورسز سے جو غیر معتمد سورسز ہیں, غیر معتمد سورسز ہیں, غیر معتبر ذرائع سے لینا, جو ذریعے
جو سرچشمے, جو مرکز اسلام کے مسائل لینے کے لیے نہیں ہے, بلکہ ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے دین کے مسئلے میں, ایسے سورسز سے دین لینا یہ سب سے بنیادی سبب ہے منہج کے انحراف کا. نمبر 1. نمبر 2, سورسز تو درست ہوں. دوسرا سبب کیا ہے؟ معتمد مصادر ہوں, معتبر سورسز ہوں, معتبر ذرائع ہوں, معتبر سرچشمے ہوں جہاں سے دین اسلام واقعی لیا جانا چاہیے, لیکن لینے کے اندر انحراف پیدا ہو جائے, اسے غلط سمجھ کر کے لیں, جو اس کا معنی و مفہوم ہے, جو اس کا تقاضا ہے, اسے من وعن سمجھنے کے بجائے اس کے سمجھنے میں غلطی ہو جائے. دین اسلام کے سورسز صحیح ہیں, اسلام قرآن کریم سے لیا جائے گا, اسلام اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے لیا جائے گا, اور معتبر اور ثابت اجماع سے لیا جائے گا, اور معتبر قیاس سے لیا جائے گا, الاختلاف جو کچھ بھی بہرحال اس سلسلے میں تفصیلات ہیں. لیکن یہ سورسز تو معتبر ہیں, لیکن ان سورسز سے دین کو لینے کے مسئلے میں اس میں غلطی کا واقع ہو جانا, اسے غلط سمجھ لینا, استدلال غلط کرنا, فہم غلط ہو جائے, یہ دوسرا سبب ہے بنیادی, جس کی بنیاد پر عقیدہ و منہج کے اندر انحراف پیدا ہوا ہے. گمراہی کہاں سے آئی ہے؟ غلط سورسز سے دین لیا جانے لگا, انحراف کا شکار ہو گئی امت. سورسز درست ہیں, لیکن سورسز سے استدلال جو ہونا چاہیے, فہم اور سمجھ جو ہونی چاہیے, اس میں گڑبڑی ہو گئی. ان دو بنیادوں پر امت انحراف کا شکار ہوئی ہے, اپنے منہج میں, اپنے عقیدے میں. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میں سمجھتا ہوں شاید یہ بات واضح ہو گئی ہے. یہ دو پہلو ہیں آپ کے سامنے, اور اس کے بعد اب آئیے ذرا میں اس کے اندر جو کچھ تفصیلات ہیں میں اشارہ کروں گا صرف اور صرف میرے بھائیوں, کیونکہ وقت بہت کم ہے اور ابھی ہمارے پاس بڑے معزز مہمانان موجود ہیں, ان سے قیمتی استفادہ کرنا ہے ہمیں. میں ان کا وقت نہیں لینا چاہتا ہوں, میں آپ کے بیچ آتا جاتا رہتا ہوں, اس لیے میں کبھی بھی آپ سے تفصیلی باتیں کر سکتا ہوں. آئیے, اسباب, ان دونوں اسباب کے تحت کیا ہیں. پہلا سورس, آپ نے پہلا سبب سمجھ لیا, دین اسلام کو غیر معتبر سورسز سے نکالنا, دین اسلام کے مسائل کو غیر معتبر ذرائع سے لینا, یہ بنیادی سبب ہے. اس میں کئی ایک چیزیں آتی ہیں, اور آپ جانتے ہیں جو معتبر سورسز ہیں وہی صحیح ہیں. اس کے علاوہ اگر 2 کے بجائے تیسرے سے, 3 کے بجائے چوتھے سے 4 اگر ذریعے ہیں, کتاب اللہ, سنت رسول, اجماع اور قیاس, اگر ان 4 سورسز سے ہٹ کر کے اگر ہم نے کوئی 5واں سورس نکالا, 5واں ذریعہ نکالا, 5واں سرچشمہ سمجھا جہاں سے دین لینا شروع کر دیا, انحراف کا راستہ کھل گیا, ضلالت کا راستہ کھل گیا, فساد اور بہکاوے کا, بگاڑ کا راستہ کھل گیا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم یہی فوراً سمجھ لیں کہ جو سورسز, جو سرچشمے دین اسلام کے معتبر ہیں, اس کے علاوہ کوئی بھی سرچشمہ لایا جائے گا, بظاہر دیکھنے میں کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو, بظاہر دیکھنے میں کتنا بھی معتبر کیوں نہ لگے, کیوں نہ وہ حساب میں بیٹھے, کیوں نہ وہ بات دل میں جچے اور اچھی اور خوشنما لگے, لیکن چونکہ وہ معتبر سورسز کے علاوہ سورس ہے, اس لیے وہاں سے دین اسلام لینا اپنے آپ کو انحراف کے راستے پر ڈالنا ہے, گمراہی کے راستے پر ڈالنا ہے. یہ نقطہ آپ ذہن میں رکھیے. اس کے بعد آئیے, اب آپ کو یہ بتاؤں, نمبر 1, غیر معتبر سورسز سے دین لینا ذریعہ ہے. اس میں اس پہلو پر کئی ایک باتیں. نمبر 1, غیر معتبر سورس مثال کے طور پر کیا ہو سکتا ہے؟ آپ سوچتے ہوں گے دین اور کہاں سے لے گا آدمی, کون سا سورس ہے بھائی, کوئی سورس سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے. کتاب اللہ, سنت رسول اور اجماع اور قیاس کی بات تو ختم ہو گئی, اب کون سا غیر معتبر سورس باقی بچتا ہے؟ سب سے خطرناک سورس ہے میرے بھائیو, میرے بزرگوں, آج کے دور کے دین کے مسائل میں, عقائد کے مسائل میں, منہج کے مسائل میں, حلال و حرام تک کے مسائل میں, چھوٹے بڑے فقہی مسائل کے اندر بھی جو انتشار ہے, اختلاف ہے, پیچیدگیاں ہیں, جھگڑے ہیں اور سارے تنازع ہیں, اللہ کی قسم سب سے بنیادی سبب یہ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اصل سورس کے اوپر اپنی عقل کو حاکم بنا لینا. عقل سورس نہیں ہے دین حاصل کرنے کا. دین کہاں سے لیں گے؟ ہماری سمجھ میں جو آئے گا وہ دین ہے, ہماری عقل میں جو آئے گا وہ دین ہے. میں کم سمجھ ہوں, آپ زیادہ سمجھ والے ہیں, تو کیا آپ کی سمجھ دین ہے؟ آپ جس کو دین سمجھے وہ ثواب سمجھے, وہ ثواب کا کام ہے. جس کو آپ کی عقل, میری عقل دین اور عقیدہ سمجھے, نیکی سمجھے, کیا وہ دین ہو سکتی ہے؟ یہ عقل کا سورس جو ہے سب سے خطرناک ہے, اور اس سورس کو اتنا زیادہ بڑھایا گیا 5 منٹ میں ختم کر دیجئے. اس لیے میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ وقت بالکل نہیں ہے, اور عنوان اتنا لمبا ہے کہ مجھے 2 گھنٹے 3 گھنٹے کی ضرورت پڑے گی. میرے بھائیو, میرے بزرگوں, اس طرح کے عناوین کے لیے معذرت چاہتا ہوں میں ذمہ داروں سے, اس طرح کے عناوین کے لیے وقت چاہیے. اس لیے ایسا نہیں ممکن ہے کہ ہم کہاں ختم کر دیں, کیسے کر دیں. اب آئیے میں گنا دیتا ہوں, کیونکہ 5 ہی منٹ باقی ہے, گنانے میں 5 منٹ لگ جائیں گے. پہلی چیز کیا ہے؟ اصل سورسز پر عقل کو مقدم کرنا.
قرآن میں آیا ہے, حدیث میں آیا ہے, اس میں آیا ہے, اس میں آیا ہے, ٹھیک ہے, پہلے میں عقل پر چیک کروں گا وہ بات عقل میں بیٹھتی ہے کہ نہیں بیٹھتی ہے, سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں سمجھ میں آتی ہے. سمجھ میں آئے گی تو ٹھیک ہے, دین سمجھ لیں گے, نہیں سمجھ میں آتی ہے تو اصل تو ہماری عقل ہے, اصل تو ہماری عقل ہے. تفصیلات ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس لیے عقل کو بیس بنانا ضروری ہے کیونکہ عقل ہی نے تو بتایا ہے کہ یہ رسول ہے, عقل ہی نے بتایا ہے کہ یہ قرآن ہے, عقل ہی نے بتایا ہے کہ یہ سنت ہے, تو کیسے ہو سکتا ہے جس نے اصل راستہ دکھایا ہے اس کو ہم لے لیں اور اصل کو چھوڑ دیں؟ کیسے ہو سکتا ہے ایسا میرے بھائیو میرے بزرگوں؟ تو یہ ایک بنیادی سبب ہے عقل کو شریعت پر مقدم کرنا. اور آپ یاد رکھیں کبھی زندگی میں عقل شریعت کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے, کبھی نہیں. ایک واقعہ ذکر کر دوں معذرت کے ساتھ, ایک واقعہ ذکر کروں. حضرت امام جعفر صادق, جعفر بن محمد صادق آپ جانتے ہیں نا, امامیہ میں ذکر کرتے ہیں کافی ان کا ذکر. میرے بھائیو میرے بزرگوں, امام ابن خلقان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب وفیات الاعیان میں اس واقعے کو نقل فرمایا ہے. ابن شبرما نے حضرت امام ابو حنیفہ, معذرت کے ساتھ کوئی بات یہ اصول کی ہے, یہ تاریخ کی ہے, دلائل کے ساتھ ہے اور صفحات اور سب کچھ موجود ہیں. ایک بات آ گئی ہے کہ عقل کبھی شریعت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. آپ سن لیجئے اور بقیہ باتیں میں گنا دوں گا صرف 1 2 3 4 کر کے انشاءاللہ تبارک و تعالی. حضرت امام ابن شبرما نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, اور ایک چیز جان لیجئے, جس سن میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی ہے سن 80 ہجری میں, اسی سن میں حضرت امام جعفر صادق کی پیدائش ہوئی ہے. پیدائش کا سال دونوں کا ایک ہے, اس کا مطلب دونوں ہم زمانہ ہیں اور دونوں ایک دوسرے کی عمر میں سیم ہیں, ملتے جلتے ہیں. البتہ وفات جو ہے وہ 2 سال کا ڈفرنس ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 150 میں ہوئی ہے 150 ہجری میں, اور امام جعفر صادق کی وفات 148 میں ہوئی 2 سال پہلے, لیکن پیدائش کا سال دونوں کا سیم ہے. ابن شبرما نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ساتھ میں لیا اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ملاقات کرنے کے لیے گئے. وہاں جا کر کے بیٹھے, بات چیت ہوئی, خیریت وغیرہ کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے دوست ہیں, یہ ہمارے عراق کے بہت بڑے عالم ہیں, فقیہ ہیں, شریعت کے جاننے والے ہیں, ابو حنیفہ ان کو کہا جاتا ہے. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً کہا کہ کیا وہی تو نہیں ہے جو اپنی عقل کو شریعت پر مقدم کرتے ہیں, جو اپنی رائے کو دین کے دلائل پر مقدم کرتے ہیں؟ اتنا پوچھنے کے بعد جواب کا انتظار نہیں کیا, کہا بیٹے دیکھو, اپنی عقل کو کبھی, رائے کو کبھی دین پر, شریعت پر اور سنت پر مقدم نہیں کرنا. کبھی یہ چیز ہرگز تم کو حق کے راستے کی رہنمائی نہیں کر سکتی ہے. لا تقس برأیک, اپنی رائے کو کے ذریعے سے دین کے مسئلے میں قیاس کرنا, سوچنا, استنتاج کرنا, نتیجہ نکالنا, جو ذہن میں فٹ ہو, عقل میں سمجھ میں آئے وہی. ہاں اس میں کوئی شک نہیں, عقل اللہ کی نعمت ہے, اس کے استعمال کیے بغیر ہم شریعت نہیں سمجھ سکتے ہیں, لیکن عقل ایک ذریعہ ہے, ایک معاون ہے, ایک ذریعہ سبب ہے جس کے ذریعے سے ہم دین اسلام کو سمجھیں گے. ایسا نہیں کہ وہ شریعت پر حاکم ہو جائے. شریعت حاکم ہے, عقل محکوم ہے, عقل ذریعہ اور وسیلہ ہے, اور اللہ کا دین یہ اصل اور ہدف ہے, ٹارگٹ ہے. میرے بھائیو میرے بزرگوں, خیر بات یہ ہوئی کہ سمجھاتے انہوں نے کیا کہا اچھا یہ بتاؤ تم بہت قیاس کرتے ہو, بہت رائے کو اور عقل کو استعمال کرتے ہو دین کے مسائل میں, میرے 2 مسئلے کا جواب دے دو. ایک مسئلہ تو یہ بتا دو, 3 مسئلے کا. ایک مسئلہ یہ بتلا دو کہ وہ کون سا جملہ ہے, وہ کون سا لفظ ہے جس کا شروع کفر ہے اور بعد والا ایمان ہے. عقل کا استعمال کرتے تھے نا, تو کہا یہ بتاؤ کہ اولہ ایمان, اولہ کفر و آخرہ ایمان. یہ بتاؤ وہ کون سا جملہ ہے, وہ کون سا لفظ ہے جس کا اسٹارٹ, آگے والا شروع والا حصہ یہ کفر ہے اور آگے والا حصہ ایمان ہے. انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کیا کہا, مجھے نہیں معلوم ہے. کہا وہ لا الہ الا اللہ تو ہے. لا الہ, اگر تم نے صرف لا الہ کہا تو کافر ہو جاؤ گے. الا اللہ کے ساتھ ہی ایمان تمہارا ہو سکتا ہے, الا اللہ کے بغیر تم مومن نہیں ہو سکتے. لا الہ الا کہنے پہ کافر ہو جاؤ گے, لا الہ کہنے پہ کافر رہو گے جب تک کہ الا اللہ کے ذریعے سے اعتراف نہیں کر لو گے, اقرار نہیں کر لو گے. اس کے بعد کہا اچھا یہ بتاؤ, دین کے مسائل میں تم عقل کو بیس بناتے ہو, اپنی عقل کو استعمال کرتے ہو اور تھکاتے ہو, یہ بتاؤ کہ اگر عقل تمہارے یہاں بیس ہے, رائے تمہارے یہاں قابل اعتبار ہے شریعت کے بالمقابل بھی, تو مجھے 1 2 مسئلے کا جواب دے دو. یہ بتاؤ کہ نماز زیادہ اونچا درجہ رکھتی ہے یا روزہ؟ نماز کا درجہ شریعت میں اونچا ہے یا روزے کا درجہ اونچا ہے؟ انہوں نے فوراً کہا کہ نہیں, نماز کا درجہ اونچا ہے, کیونکہ یہ کلمہ توحید کے بعد سب سے پہلا, سب سے اونچا رکن ہے, سب سے اہمیت والا رکن ہے, اس لیے نماز کا درجہ اونچا ہے, روزے کا درجہ اس کے بعد ہے. کہا اچھا پھر یہ بتاؤ,
عقل ہی کے حساب سے تم اگر ہر چیز کا فیصلہ کرتے ہو تو یہ بتاؤ کہ حائضہ عورتیں ان کی نمازیں بھی چھوٹتی ہیں, حیض کے ایام میں روزے بھی چھوٹ سکتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ نماز زیادہ اہمیت رکھتی ہے, روزہ کم اہمیت رکھتا ہے روزے کے نماز کے مقابل. تو اللہ رب العالمین نے حائضہ عورتوں کو نماز کی قضا کرنے کا حکم نہیں دیا ہے, روزے کی قضا کرنے کا حکم دیا ہے. عقل تو یہ کہتی ہے کہ اگر نماز زیادہ اہمیت رکھتی ہے شریعت کے اندر تو نماز کی قضا کرنے کا حکم دینا چاہیے تھا, روزے کو معاف کر دینا چاہیے تھا. ہم دیکھتے ہیں شریعت کے اندر کہ حائضہ عورتوں کو نماز پڑھنے معاف کر دیا گیا ہے, نماز قضا نہیں کریں گی لیکن روزوں کی قضا وہ کریں گی. میرے بھائیوں میرے بزرگوں, تو عقل کہاں ساتھ دے سکتی ہے, شریعت کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہے جبکہ ہم جانتے ہیں کہ نماز کا درجہ اونچا ہے روزے کے بالمقابل. کہا اچھا ایک دوسری مثال نیگیٹو کا لے لو, منفی مثال لے لو. قتل بڑا گناہ ہے یا زناکاری بڑا گناہ ہے؟ مرڈر کر دینا, قتل کر دینا, کسی کی جان لینا, یہ بڑا جرم ہے یا زناکاری بڑا جرم ہے؟ کہا نہیں, جہاں تک مسئلہ ان دونوں مسئلوں کے سلسلے میں ہے تو میرے اپنی شریعت کے مطابق جو کچھ میں سمجھتا ہوں وہ یہ سمجھتا ہوں کہ قتل بڑا جرم ہے, مرڈر کر دینا یہ بڑا جرم, جان چلی جائے گی انسان کی, مرڈر کر دینا بڑا جرم ہے. دونوں کبیرہ ہیں لیکن زناکاری کرنا اس سے چھوٹا, اس سے ہلکا, اس کے بالمقابل کم ہے. کہا اچھا ٹھیک ہے, تو اب یہ بتاؤ کہ شریعت اسلامیہ کے اندر قتل تمہاری سمجھ سے بڑا گناہ ہے تو کیا وجہ ہے کہ قتل کو ثابت کرنے کے لیے 2 گواہ چاہیے اور زنا ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ زنا ثابت کرنے کے لیے 4 عینی گواہ چاہیے, وہ بھی ڈاؤٹ میں نہیں, ایک دم واضح, کالمیل فی المکحلہ, واضح عینی گواہ چاہیے, 4 وہ بھی, تاکہ کسی کی عزت و آبرو پر کوئی ایسے ہی ساتھ کھلواڑ کرنا شروع نہ کر دے. تو اس طرح کی مثال دے کر کے سمجھایا. اس کے بعد پھر کہا بیٹے دیکھو ایسا ہے کہ اپنی عقل کا استعمال شریعت کے بالمقابل نہیں کیا کرو, اسے حاکم نہیں سمجھو. ہاں عقل کو استعمال کر کے عقل کی مدد سے اللہ کے دین سے استنباط کرو, استخراج کرو اور فقہ تفقہ کرو, یہ ٹھیک ہے, لیکن عقل کا استعمال اس طرح نہ کرو کہ وہ حاکم ہو. خیر, تو ایک بنیادی مسئلہ یہ تھا. دوسری چیز یہ ہے کہ دوسری چیز یعنی شریعت کے سورسز سے ہٹ کر کے دین اسلام کو لینا, مسائل کو لینا. دوسری چیز یہ ہے کہ جو سورس ہے وہ ہے تو حدیث رسول, لیکن یعنی معتبر سورس ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے سورس کیا ہے, جو اللہ کے وسلم کی حدیثیں ہیں. آپ جانتے ہیں کہ حدیثوں کی چھان بین, اس کے رجال, اس کے اندر علل, اس کے اندر بیماریاں, اس کے صحیح ضعیف, استخراج, جرح, تعدیل, سارے مسائل موجود ہیں. یہ گمراہی کا ایک راستہ یہاں سے بھی نکلا ہے کہ وہ چیزیں غیر معتبر رہی ہیں, یعنی اللہ کے نبی کی حدیث نہیں ہے, جھوٹی ہے, موضوع ہے, گڑی ہوئی ہے, جیسی اسرائیلیات کی حدیثیں ہیں, یا تفسیروں کے اندر بہت ساری موضوعات روایتیں موجود ہیں, یا امامیہ کے اندر, یا آج کل کے فرقوں میں یہ جو تبلیغی جو سلسلہ چل رہا ہے, ان کے پاس جو کتابیں ہیں جن کی بنیاد پر دعوت کا کام کرتے ہیں, اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے ضعیف موضوع ہیں, بے سر پیر کی ہیں. اس بنیاد پر بھی امت کے اندر, منہج کے اندر انحراف پیدا ہوا ہے. ایسے نمبر 3, دلیل سے ہٹ کر کے صرف باپ دادا کی تقلید, صرف بڑوں کا حوالہ, بزرگوں کا حوالہ, مجرد دلیل سے ہٹ کر کے صرف اور صرف اپنے بزرگوں کا, پرکھوں کا, بڑوں کا حوالہ دے کر کے جو کچھ انہوں نے کیا ہے اسی کے پیچھے چلنا. یہ نہیں دیکھنا کہ مصدر کیا ہے, مرجع کیا ہے, منبع کیا ہے, اس کے ذریعے سے باپ دادا کے طریقے سے دین کو لینا, ایسے ہی کشف و الہام کے ذریعے سے دین کو حاصل کرنا, یہ بھی سورس نہیں ہے دین اسلام کا. دین اسلام کے مسائل وہاں سے نہیں لیے جاتے ہیں. ایسے ہی خواب سے, سپنوں سے اور بشارتوں سے دین اسلام کے مسائل کو حاصل کرنا, یہ سارے سورسز ہیں جو اسلام کے مصادر نہیں ہیں, غیر معتبر سورسز ہیں. یہاں سے دین اسلام کو لینا, اس بنیاد پر امت میں بہت سارے پہلوؤں پر منہج میں گڑبڑی پیدا ہوئی ہے. ایک چھٹی بات یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو جن کا علمی مستوی یا علمی ماحول یا علمی بیک گراؤنڈ یا علمی تربیت نہیں ہے, یا برائے نام ہے, لیکن وہ اپنے آپ کو دین کا مرکز اور دین کا محور ثابت کرتے ہیں. وہ مسئلے بتاتے ہیں, وہ فتوے دیتے ہیں, غیر عالم ہونے کے باوجود اپنے آپ کو عالم اور مفتی ثابت کرتے ہیں, یا عوام ان کو مفتی اور عالم ثابت کرتی ہے اور ان سے دین اسلام کے مسائل کو سیکھتی ہے اور ان پر اندھا اعتماد بھی بسا اوقات کرتی ہے. اس بنیاد پر بھی بہت سارے انحرافات پیدا ہوئے ہیں میرے بھائیوں, میرے بزرگوں. اور یہ دراصل بہت بڑا جرم ہے کہ جس کا جو تخصص نہیں ہے, جس کا جو ماحول نہیں ہے, جس کی جو تربیت نہیں ہے, ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ اس میں اپنے ہاتھ پیر نہ ڈالے. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, امت کے اسلاف اس سلسلے میں بڑی سختیاں کرتے رہے ہیں. حضرت
ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا تکلم المرء فی غیر فنہ اتی بالعجائب. ایک آدمی جو اس فن کا نہیں ہے، ایک ڈاکٹر ہے دین کے فن کا نہیں ہے، ایک انجینئر ہے دین کے فن کا نہیں ہے، اور ایک کسی بھی لائن کا ہے، دینی تخصص اس کا نہیں ہے، وہ عقیدہ، شریعت، تفسیر، قرآن حدیث اس کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے، اگر وہ آدمی اس میں دخل اندازی کرے گا اتی بالعجائب، عجیب و غریب باتیں پیدا کرے گا. تو من تکلم فی غیر فنہ اتی بالعجائب. اور اس اندر سے بہت ساری باتیں موجود ہیں، میں بڑے اختصار کے ساتھ باتیں ختم کرتا ہوں. ایسے ہی دعوت کا، دین اسلام کو پھیلانے کا، دین اسلام کی نشر و اشاعت کرنے کا جو اصل طریقہ ہے، اس طریقے سے ہٹ کر کے دین اسلام کو پھیلانا اور حاصل کرنا، اس بنیاد پر بھی بہت ساری گمراہیاں پیدا ہوئی ہیں. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ چند باتیں تھی پہلے کے حوالے سے. دوسرے جو نقطہ تھا، یعنی معتبر مصادر ہیں لیکن اس کے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، استدلال کرنے میں غلطی ہوئی ہے، اور مسائل کو نکالنے میں غلطی واقع ہوئی ہے. اس بنیاد پر بھی گمراہیاں پیدا ہوئی ہیں. اس میں کئی ایک چیزیں ہیں. نمبر ایک، کتاب و سنت کے نصوص کو، کتاب و سنت کے دلائل کو توڑنا، مروڑنا، تحریف کرنا، اپنی مرضی کے مطابق اسے گھمانا. نمبر ایک. نمبر دو، اس سلسلے میں دوسری جو بات ہے وہ یہ کہنا کہ قرآن کریم کی آیتیں یا اللہ کے نبی کی حدیثوں میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، ان الفاظ پر اندھا اعتماد نہیں کر سکتے، کیونکہ الفاظ ہیں وہ زبان سے نکلے ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے اس میں کچھ کمی بیشی ہو، اس کا لفظ اس کا مرکز کیا ہے، اس کا ماخذ کیا ہے، اس کا اشتقاق کیا ہے، یہ صیغہ درست ہے کہ درست نہیں ہے. یعنی ایک لفظ زبان سے نکلا ہوا ہے، لفظوں کی دلالت کو معتبر نہیں سمجھنا، لفظوں کی دلالت کو معتبر نہیں سمجھنا، یہ دوسری بات ہے. تیسری چیز ہے یہ کہنا کہ قرآن کریم کی یہ آیت جو اس کا مطلب ہے، معنی ہے، جو سمجھ میں آ رہا ہے، یہ یہاں مراد نہیں ہے، یہ اپنے حقیقی معنی میں نہیں مراد ہے، یہاں مجازی معنی مراد ہے. یعنی اللہ رب العالمین کے کلام میں، اللہ کے نبی کی سنت میں حقیقت سے ہٹ کر کے مجازی معنی لینا، یہاں یہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں دوسرا معنی مراد ہے حقیقت کے خلاف. یہ بھی ایک راستہ ہے گمراہی کا اور امت میں منہج کے انحراف کا. نمبر 4، یہ دعویٰ امت کے اندر پیدا کیا گیا، ایک پوری تاریخ ہے اس کی، کہ اگر کوئی حدیث چین کے ساتھ، سند کے ساتھ درست ہو لیکن اس کو روایت کرنے والے ایک ہی ہو چین کے اندر، تو ایسی صورت میں اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا. اس کو کہتے ہیں اخبار آحاد کو ظنی قرار دینا، خبر واحد کو. آپ جانتے ہیں کہ یہ سراسر دھوکہ ہے یہ، ورنہ ہم پوری امت زمانے سے اگر سند درست ہے، چین صحیح ہے، اس میں کوئی جھوٹا اور کوئی فاسق اور بدعتی نہیں ہے، کوئی بدعقل نہیں ہے، کوئی مطلب ذہن کا، دماغ کا خراب نہیں ہے، پاگل اور مجنون نہیں ہے، تو الحمدللہ اس سچے آدمی اکیلا بھی ہو تو کیا ہوا، امت ہمیشہ سے اس پر اعتماد کرتی رہی ہے. آپ دیکھیے اذان دینے والا ایک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ایک مؤذن ہے، وہ اذان دیتا ہے، پورا علاقہ، پوری آبادی ایک آدمی کی گواہی پر اعتماد کرتی ہے کہ نہیں، گواہی پر اعتماد کرتی ہے. کوئی نہیں کہتا ہے کہ نہیں، جب تک 4 آدمی اذان نہیں دیں گے، 6 آدمی اذان نہیں دیں گے، تب تک ہم اعتماد نہیں کریں گے کہ مسجد میں نماز کا ٹائم ہو گیا. ایک آدمی کی گواہی پر لوگ اعتماد کرتے ہیں. ایسی بہت ساری دلیلیں ہیں. تو اس کے ذریعے بھی گمراہی پیدا ہوئی ہے. اور اب بات ختم کرتا ہوں میں، جبکہ ابھی ساری باتیں گمراہی اور انحراف کے علاج کے سلسلے میں باقی ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور موقع پر میں اسے مکمل کروں گا. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے منہج اور اپنے عقیدے کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم جس نقش پر اللہ کے نبی نے ہمیں چھوڑا ہے، صحابہ کرام، تابعین وغیرہ کی سے گزرتے ہوئے، الحمدللہ یہ اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے ہمارے اوپر. ہم اس کی فکر کریں، اس کے تحفظ کی فکر کریں. یہ جو بہت سارے کانٹے ہیں، یہ بہت ساری جو خار ہیں، اور یہ جو پگڈنڈیاں اور غلط راستے ہیں انحراف کے اور ایسے ہی ضلالت کے، بہکاوے کے، فساد کے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان انحراف کے راستوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پورے طور پر ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر، صحابہ کرام کے منہج پر، عقیدے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ھذا وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.